الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے اور ان کے خلاف چل جائیں، پھر یہ جب اس وقت روئیں گے اور پیٹیں گے اور پھر دھرنے دیں گے. پھر ایک وزیر صاحب تھے جو کہہ رہے کہ جب تک میں سارے نالے صاف نہیں کروں گا میں گھر میں چین سے نہیں بیٹھوں. آج وہ کدھر ہیں؟ آج مجھ سے کہتا ہوں اسلام آباد کا ایک نالا وہ جو ہے وہ اس کو صاف کر لیں. پہلے کشمیر کا الیکشن ہوا، وہی پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ جو ہماری بات نہیں مانتے تھے وہ کشمیر کا الیکشن بھی لڑے. پی ٹی آئی کی بات کی، اب پی ٹی آئی تو آپ کے سامنے ہے کہ 3 سالوں کی حکومت ہو چکے ہیں، 8 سال خیبر پختونخوا میں حکومت ہو چکے ہیں. ان کا کام یہی ہے الزامات لگانا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ملک دشمن ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جس طریقے سے انہوں نے بل پاس کیا وہ غیر قانونی طور پہ. انہوں نے جو 70 کے لگ بھگ وہ کیے، اس میں 40 پوائنٹس پہ الیکشن کمیشن نے خود اعتراضات کیے. السلام علیکم، پروگرام سیدھی بات فاطمہ اختر کے ساتھ میں ہوں فاطمہ اختر. ملک کی سب سے بڑی کہلانے والی جماعت پیپلز پارٹی اس وقت تنزلی کا شکار ہے. آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں حکومتیں بناتے آئی ہے پیپلز پارٹی، مگر اس بار آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہار چکی ہے اور پی ڈی ایم سے اس کا اتحاد بھی ختم ہو گیا اور اس وقت اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار تنہا ہی نبھا رہی ہے. تو دوسری جانب 13 سال سے زائد عرصے سے سندھ میں صوبائی حکومت بنانے والی پیپلز پارٹی کی کارکردگی صفر نظر آ رہی ہے. عوام اسپیشلی کراچی کی عوام سندھ حکومت سے سوال کر رہی ہے کہ ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. انفراسٹرکچر کا حال برا ہے، مسائل کے انبار ہیں. تو دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کابینہ میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کو بنا دیا گیا. اب کراچی میں کیا ہوگا، سندھ کی حکومت میں کیا ہوگا اور ملک کی سیاسی صورتحال پر کیا اثر انداز ہوں گے پیپلز پارٹی کے کردار سے. مجھے جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان ہے، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر میں آپ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کی سیاست کس سمت جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی کی سیاست دیکھیں، پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانی دی ہے اور جمہوری اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جو پیپلز پارٹی کی اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے وہ کسی جماعت میں، پاکستان کی جماعت میں بھی اس وقت نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ جمہوری پروسیس کو اپنایا ہے اور ابھی بھی ہم ایک ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں جو سب کے سامنے. اپنی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی بلوچستان میں بہت سے لوگوں کی جوائننگ کرائی جس میں سابق وزیر اعلیٰ بھی تھے، سابق گورنر بھی تھے، فارمر ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی شامل ہوئے. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس طرح ہم پنجاب میں بھی انشاءاللہ بہت جلد اور کے پی میں بھی بہت جلد اس قسم کی شمولتیں جو ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے سر، آپ نے اپوزیشن کی بات کی. ہم نے پچھلے دنوں پچھلے مہینوں ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے، اس پر بات نہیں کری. مگر جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اپوزیشن اتحاد برقرار رکھتی تھی، مگر اس بار کیا ہوا؟ اتحاد نہیں ہے، نون لیگ کی وجہ سے نہیں. دیکھیں پی ڈی ایم کی جماعت بنی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین بلاول نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اس میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی. پی ڈی ایم کا ایک ایکشن پلان تھا جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو 10 جماعتیں وہ عمل درآمد کر رہی تھیں. اچانک دیکھیں سینٹ کا الیکشن آیا، اس میں بہت سی چیزیں تھیں کہ الیکشن لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے. ہم نے کنونس کیا کہ ہمیں جو ہے لڑنا چاہیے، ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ حکومت کو فری ہینڈ نہیں دینا چاہیے. پھر ہم نے ضمنی الیکشنز پہ کہا تمام جماعتوں کے ہمیں لڑنا چاہیے، ہمیں جمہوری پروسیس سارے اپنانا چاہیے. وہ بھی آپ نے دیکھا. پھر ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑا اور آپ نے دیکھا گیلانی صاحب جس طریقے سے اسلام آباد میں پہلی دفعہ اپوزیشن کی نے حکومت کو ٹف ٹائم دیا اور وہ سیٹ ہم جیتے. اور اس کے بعد ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم عدم اعتماد کی تحریک ہمیں لانی چاہیے پنجاب میں، اس کے بعد مرکز میں، اور آخری حرب ہم نے کہا تھا کہ ہم استعفے دیں گے. جب ہماری میٹنگ میں اچانک یہ بات پی ایم ایل این کی طرف سے اور جے او اے کی طرف سے آئی کہ ہم لانگ مارچ کریں گے لیکن ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، تو ہم نے کہا ہم جب ایک چیز جمہوری طریقے سے کر سکتے ہیں، عدم اعتماد کے ذریعے کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے. تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آپ بعد میں پھر ہم نے کہا ہم اپنی سی سی سے پوچھیں گے. پھر اس میں انہوں نے ہمیں شو کاز ٹائپ دیا اور ہم نے کہا تو کسی جماعت کا حصہ نہیں، ہم تو ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں. یہ کہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں شو کاز دیں اور ہم اس میں اگر آپ وہ چیز ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں میٹنگ میں اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ہم آپ کنوینس کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کنوینس کیا آپ کو، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں جو اس قسم کی ایکسپلینیشن مانگے. پھر اس کے بعد دیکھیں پی ڈی ایم ٹوٹی، 2 جماعتیں نکلیں، 8 جماعتوں کا ایک اتحاد بن گیا تھا. وہ پی ڈی ایم نہیں رہی کیونکہ وہ 8 جماعت. پھر آپ دیکھیں چلو ہم تو بہت برے لوگ تھے، ہم نے استعفے نہیں دیے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی. کیا انہوں نے استعفے دیے؟ یہ وہی ہماری باتوں پہ آئے. انہوں نے ضمنی الیکشن بھی لڑے، 16 میں سے 14 الیکشنز اپوزیشن جیتی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کشمیر کا الیکشن ہوا، وہی پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ جو ہماری بات نہیں مانتے تھے وہ کشمیر کا الیکشن بھی لڑے. اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے ایک جلسہ رکھا تھا سوات میں، اس کے بعد کراچی میں جلسہ تھا، غالباً 13 اگست کو جلسہ تھا.
تو پوسٹپون بھی پوسٹپون ہو گیا نا. آج بھی بس پارٹی نہیں اور ان کے ایکشن پلان دیکھیں نا کیا چیز. جب تک ہم ان کے ساتھ تھے سب اکٹھے تھے تو ہمارا جو ایکشن پلان تھا وہ صحیح جا رہا تھا. لیکن آپ آج مجھے دیکھیں بتائیں کہ اب وہ کشمیر میں اپنا کراچی میں جلسہ نہیں کر سکے. سوات میں انہوں نے کیا, اس کے بعد ان کا جو ایکشن پلان ہے تو جلسے بھی ان کے ختم ہو گئے, استعفے بھی نہیں دیے. پھر اپوزیشن میں اتحاد نہیں رہے گا تو حکومت کو ٹف ٹائم کون دے؟ نہیں, ہم نے کہا تھا آپ اپوزیشن آئے, عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں, پنجاب میں لے کے آئیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے وہاں پہ بہت کم ممبرز ہیں لیکن ہمارے ساتھ بہت سے لوگ رابطے میں, ہم عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. کیوں نہیں آپ کرنا چاہتے تو اب گنجائش ہے پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے تو گنجائش ہے. دیکھیں اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب ہیں, صوبائی اسمبلی میں حمزہ شہباز صاحب ہیں. ہم پارلیمنٹ میں ہم نے ہماری پارٹی جو ہے چاہے وہ مرکز میں چاہے صوبے میں, ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن وہاں پہ ماضی میں دیکھا پیپلز پارٹی کرتے آئی. ہاں, تو یہ چیزیں اگر لائیں گے اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک یا کوئی چیز ایسی ہوگی جس میں اپوزیشن کو اکٹھا ہونا پڑے گا, ہم بالکل ہم سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. فیصل کریم صاحب, پی ٹی آئی کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سے ہم خان صاحب کی اسپیچز سنتے ہیں, ان کے کابینہ کی سنتے ہیں, ان کے سیاستدانوں کی سنتے ہیں, تو اس میں صرف الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے. کام کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈ چیزیں کر رہے ہیں. پھر ایک اس تمام تر صورتحال کو اگر ہم ایک سائڈ میں رکھ لیتے ہیں تو ان کی طرف سے سب سے جو امپورٹنٹ ہم کہہ سکتے ہیں ایشو ہے الیکٹرانک ووٹنگ کا, وہ کہتے ہیں کہ ہم 2023 میں الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے انتخابات کروائیں گے. کیا پیپلز پارٹی یا اپوزیشن اس بات کے لیے اگری ہے, اس پر سوچ رہی ہے؟ دیکھیں, آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی. اب پی ٹی آئی تو آپ کے سامنے ہے کہ 3 سالوں کی حکومت ہو چکے ہیں, 8 سال خیبر پختونخوا میں حکومت ہو چکے ہیں. ان کا کام یہی ہے الزامات لگانا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ ملک دشمن ہیں. 8 سال اور 3 سال کی جو مرکز اور پنجاب میں حکومت ہے اپوزیشن میں, یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہیں کیا اچیومنٹس کیے ہیں, انہوں نے کیا منصوبے بنائے, کیا چیز کی ہے. ان کے 2 چیزیں, ایک بی آر ٹی پشاور میں جو انہوں نے بنایا, بی آر ٹی آپ کے سامنے ہے کہ بی آر ٹی کا کیا حشر ہوا آج تک بی آر ٹی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 ارب کی جنگلہ بس ہے جو کہ کرپشن سے بھرپور ہے, اور ان کی جو 100 ارب کی جو بی آر ٹی ہے وہ زمزم سے دھلی ہوئی ہے. اور باقی مجھے بتائیں کیا انہوں نے پروجیکٹس کیے. ہم تو کہتے ہیں بالکل آپ احتساب کریں, اکراس دی بورڈ کریں. اگر پیپلز پارٹی والوں میں کوئی غلط لوگ ہیں بالکل آپ ان کو ٹانگیں, اگر باقی جماعتوں میں بالکل آپ ان کو ٹانگیں, لیکن آپ احتساب برائے انتقام کریں تو ہم اس کو چیز کو نہیں مانتے. آج مجھے بتائیں کہ رنگ روڈ اسکینڈل والے کدھر گئے, آٹا چینی دوائی والے کدھر گئے, بلین ٹریز والے کدھر گئے, ہیلی کاپٹر کا کیا ہوا, مالم جبا کے اسکینڈل کا کیا ہوا. سارے جتنے بھی ان کے اسکینڈلز ہیں, انہوں نے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی اے ٹی ایم مشینیں لے کے آتے ہیں, ان سے کرپشن کرواتے ہیں, ڈاکے ڈلواتے ہیں, پھر ان کو صاف کر کے واشنگ مشین میں ان کو بھیج دیتے ہیں. آج مجھے بتائیں نا کہ آج ان کی جو جتنے بھی میں نے آپ کو اسکینڈل بتائیں ان کی کوئی چیز ہوئی, کون سی ان کی کمیشن بنا اور اس کی رپورٹ ہمارے پاس آئی. سر الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کر لیتے ہیں, کیا آپ لوگ مانیں گے اس چیز کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جس طریقے سے انہوں نے بل پاس کیا وہ غیر قانونی طور پہ. انہوں نے جو 70 کے لگ بھگ وہ کیا, اس میں 40 پوائنٹس پہ الیکشن کمیشن نے خود اعتراضات کیے ہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے پاس کرنا, کچھ قانونی طریقے سے آپ نے 2/3 میجورٹی سے پاس کرنا, انہوں نے پروسیس سے نہیں اپنایا. آپ نے ایک چیز کر لی ہے ووٹنگ مشین کی, دیکھیں اس میں ٹرانسپیرنسی کہاں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں آر ٹی ایس سسٹم کو سوئچ آف کر دیا جائے, جس آر ٹی ایس پہ کروڑوں روپے لگے ہوں یا اربوں روپے لگے اس پورے سسٹم میں, اور آپ اس سسٹم کو الیکشن کے دن سوئچ آف کر دیں یا بند کرا دیں, تو پھر خان صاحب کہتے ہیں دھاندلی سے بچ سکتے ہیں اگر ہم یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لے آئیں گے انتخابات میں. تو جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے اور ان کے خلاف چل جائیں, پھر یہ جب سخت روئیں گے اور پیٹیں گے اور پھر دھرنے دیں گے, پھر ہم ان سے پوچھیں گے پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اس کی؟ نہیں, دیکھیں پہلے اس کے اوپر 3rd پارٹی آڈٹ ہوا ہے, اس میں بہت سے فلاز بھی ہیں. فلاز جب تک دور نہیں ہوں گے اس وقت ہم تو کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے, ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, ہم تو یہ نہیں کہتے. لیکن اس میں بہت سی شکایات ہیں. پہلے بھی 3rd پارٹی آڈٹ ہوئے اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعتراضات کیے ہیں, ہم نے نہیں کیے. جب وہ ادارے اس پہ اعتراضات کرے تو پھر تو آپ کی خواہشات پہ تو دنیا نہیں بن سکتی نا. آپ نے انسٹیٹیوشن, آپ کہتے ہیں ہم اداروں کا یہ احترام ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن والے غلط ہیں, ہم ٹھیک ہیں. یہ ہر فن مولا, ان کو سب کچھ کا پتہ ہے, باقی دنیا میں کسی چیز کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے سر, آگے چلتے ہیں. سندھ کابینہ میں ہم نے دیکھا کہ تبدیلی کی گئی ہے, بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں, اور کراچی میں ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ باب صاحب کو بنا دیا گیا. مگر 13 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت بناتے ہوئے. مگر جو کراچی اور پورے سندھ کی بات کر لیں, اسپیشلی کراچی کیونکہ معاشی ہب ہے, انفراسٹرکچر بگڑا ہوا ہے, بلدیاتی انتخابات یہاں نہیں ہو رہے,
عام آدمی جو پریشان ہے. آپ اگر کراچی کی سڑکوں پر سروے کریں, آپ تو ابھی ویسے بھی گاڑی میں آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہوں گے, کچرا ہر جگہ موجود ہے, بلدیات سسٹم نہیں ہے. سندھ کابینہ کی کارکردگی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی کی گئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی وجہ سے, تو کیا حقیقت ہے سر؟ میں آپ کی بہت سی باتوں پہ ایگری کروں گا اور بہت سی پہ ایگری نہیں کروں گا. دیکھیں, سندھ میں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, اس کا سب سے بڑا وجہ مردم شماری کی ہے. میں ابھی بھی راستے میں آ رہا تھا تو کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لگے ہوئے تھے بینرز کی جی گنتی کو صحیح کیا جائے یا واٹ ایور جو بھی تھا. تو صوبائی حکومت نے اعتراض کیا تھا مردم شماری پہ, جو کہ پچھلے الیکشن میں کہا گیا تھا کہ ہم پروویژنل اس کو اپروول دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی جو اعتراضات ہوں گے ہم اس پہ کچھ جگہوں پہ ہم چیزیں چیک کریں گے, اور اس میں چیز ہوا تو ہم دوبارہ جو ہے غلطیاں ہوئی تو ہم اس کو کریں گے. آج تک جو ہے وہ چیز نہیں ہو سکی, جس پہ سندھ حکومت کی اس چیز پہ اعتراض ہے. جب تک وہ نہیں ہوتی بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکتی. تو کیا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مردم شماری پھر سے ہو جائے؟ ہمارے سندھ نے اعتراض کیے, ہمارے سندھ کے ایشوز پہ ان کے سندھ کی حکومت کو اعتراضات ہیں. سر یہ بات تو صحیح ہے کہ کراچی کا جو فگر دکھایا گیا مردم شماری میں بالکل صحیح نہیں ہے وہ. باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس کے اوپر اعتراضات ہیں کہ اس پہ اعتراضات ہیں. اب آپ نے بات کی یہ مرزا آپ کل لگ گئے ہیں, اس سے پہلے 40 سال پہلے یہ ایڈمنسٹریشن کس کے پاس تھی, یہ بلدیے کس کے پاس تھے؟ آپ 40 سال کے حساب 2 دن میں مانگ رہے ہیں کہ 4 دن, اب تو اس کو 4 دن. سر 13 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا سندھ حکومت کو. ہاں, آپ بلدیاتی اداروں کے حساب, کراچی کے بلدیے کے حساب جنہوں نے 40 سال یہاں پر حکمرانی کی, اس سے آپ نہیں پوچھتے, اور 4 دن میں پوچھ رہے ہیں کہ مرزا آپ نے 4 دن میں کیا کیا. دوسری بات ہے کہ 13 سال پیپلز پارٹی کے یہاں پر حکومت ہوئی. دیکھیں کراچی ایک بہت بڑا دنیا کا بڑے شہروں میں سے ایک بڑا شہر ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ کام کریں. ہم ہمیشہ ہمارا مرکز سے یہ رہتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب سال میں ایک چکر تو ڈیفینٹلی وہ لگاتے ہیں جب وہ شوکت خانم کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد وہ آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے چلے جاتے ہیں, کوئی آفیشیل انگیجمنٹ ہوتی ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کراچی میں کتنے 100 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم پیکیجز دیں گے. اور سر گزشتہ سال جو بارش ہوئی تھی 1300 ارب کا انہوں نے اناؤنس کیا تھا. وہ آپ مجھے بتائیں, ایک وزیر صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں سارے جب تک, مگر پی ٹی آئی تو کہتی ہے پیپلز پارٹی ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیتی ہے سندھ میں. ایک وزیر صاحب تھے جو کہہ رہے کہ جب تک میں سارے نالے صاف نہیں کروں گا میں گھر میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. آج وہ کدھر ہیں؟ آج میں ان سے کہتا ہوں اسلام آباد کا ایک نالا وہ جو ہے وہ اس کو صاف کر لیں پہلے جو ایلا ہوں گے. وہ بات غلط ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سندھ حکومت کام کر دیں. ہم نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا. ہماری دور حکومت میں ہم نے تمام MNAs کو. سر سب سے بڑی مثال آپ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے سندھ حکومت زمین ہی پرووائڈ نہیں کر رہی ہے وفاقی حکومت کو. دیکھیں اب آپ کہیں گے کہ جی مجھے کراچی میں فلاں جگہ پہ زمین ہے, ایسے نہیں ہے. نارملی جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو لکھتی ہے, پروونشل گورنمنٹ کو جگہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جگہ اویلیبل ہے, آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ لوگوں کے جو ہے وہ کام نہ ہوں. ہم کہتے ہیں لوگ آج مجھے بتائیں نا, چلو ہم نے نہیں کیا, فار ایگزامپل وہ بات آپ کی مان لیتے ہیں. اس وقت PTI کتنے MNAs ہیں کراچی میں؟ تقریباً 15 ہیں. آپ مجھے بتائیں 15 MNAs کے حلقے میں فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کام کیا؟ سر یہاں پر MNAs آئے اس پروگرام میں ہی, انہوں نے بولا کہ عمران خان صاحب جو ہے اسپیشل فنڈ کے ذریعے ہر MNA کو پیسے دے رہی ہے اپنے علاقے میں کام کروانے کے لیے, انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے. تو ان کو کیا دیا؟ ان 15 MNAs نہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ 15 MNAs جو کراچی کے ہیں انہوں نے آج تک کیا کیا؟ یہ میرا سوال. کر رہی ہے سر, کام کر رہی ہے. ہم نے عالمگیر خان کو دیکھا, ان کے علاقوں میں روڈ بن رہے ہیں. ہاں جی جی عالمگیر خان صاحب روڈ بنا رہے ہیں. ان کے دوسرے 2-3 MNAs, میں کچھ MNAs کی بات کروں گی جو کام کر رہے ہیں. ہاں اب کراچی کے ٹول کتنے 18 کے 20 MNAs ہیں, اتنی ہے نا. تو اگر 15 PTI کے اور 15 کے کام ہو رہے تو پھر کراچی تبدیل ہو گیا ہوتا ابھی تک. اگر ان کو 3 سالوں میں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو کراچی تو اس وقت بالکل ہی جنت بن گیا ہوتا, اور باقی سندھ جو ہے وہ کھنڈ. سر بہت بڑا شہر ہے سر, کیسے اگر آپ بولیں گے 1 سال میں یا 1 دن میں تبدیل ہو جائے تو پھر تو نہیں ہوگا. جو وعدے وزیر اعظم نے کیے تھے کہ ہم کراچی کے لیے پیکیجز دیں گے, ان کو چاہیے کہ وہ دیں. ہم سندھ حکومت ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ بالکل آپ آئیں, ڈیولپمنٹ کا کام کریں, سندھ حکومت آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرے گی. لیکن یہ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کووڈ سے بڑی چیز تو اس ملک میں وبا نہیں آئی, لیکن وزیر اعظم صاحب نے کووڈ کے دنوں میں جب بھی سندھ کا دورہ کیا اور کووڈ کے حوالے سے کیا, انہیں CM سندھ کو, انہیں سندھ کی کابینہ کو کبھی بھی اعتماد میں نہیں لیا. وہ آئے, گورنر سے ملے, اپنے پارٹی کے اتحادیوں سے ملے اور اس کے بعد چلے گئے. دیکھیں مشکل وقت میں آپ اپنے دشمن سے بھی پوچھیں گے کہ میں آپ کو کیا سپورٹ کر سکتا ہوں, لیکن انہیں سندھ میں اتنا مطلب ہے کہ آئے, انہوں نے نہ کابینہ سے پوچھا کہ آپ کو اس میں کیا سپورٹ چاہیے, انہوں نے نہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے پوچھا کہ آپ کو سندھ میں مشکل ٹائم میں کیا چاہیے, تو سندھ نے اپنے اس پہ کیا.
اور جہاں تک سندھ حکومت ہے، سندھ حکومت نے ڈیولپمنٹ کام جو ان کے وسائل سر مجھے بتا دینا وہ کون سے، دیکھیں اسکولوں کے حال تباہی کا شکار ہے، اور انفراسٹرکچر میں آپ بتا دیں کہ ان 3 سالوں میں کہاں روڈ بنے ہمارے پاس، اسپورٹس کمپلیکس نہیں ہے، اداروں میں کرپشن کتنی ہو رہی ہے، ایس بی سی اے کی بات کر لیں، کے ڈی اے کی بات کر لیں، جس طرح سے سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ ہے اس کے بعد کراچی کی عوام تو بالکل یتیمی ہو گئی نا، بالکل یتیم کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے، مالز ٹوٹ رہے ہیں، جو کے ایم سی لیز تھے، کے ڈی اے لیز تھے، ان سب کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس توڑ دیے جا رہے ہیں، کراچی کی عوام تو ویسے ہی سمجھ رہی ہے کہ ان کا کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ دیکھیں جہاں تک عدالت کی بات ہے میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، میرے پاس بہت سی چیزیں میں اس پہ کمنٹ کروں، لیکن اگر میں کمنٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے بعد آپ کو مجھے جو ہے نا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں نہیں سر، کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں، مگر کرپشن جو ہے اداروں میں ہو رہی ہے، ادارے آپ کو این او سیز دے رہے ہیں تو آپ بلڈر یا کوئی کام کر رہے ہیں نا۔ جی جی، اگر میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا جوڈیشری کے خلاف جو بھی بات کروں گا اس میں آپ اور میں کنٹمپٹ میں چلے جائیں گے۔ ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں وہ کوئی زمزم سے دلے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے، فوج میں بھی ہوں گے، جوڈیشری میں بھی ہوں گے، بیوروکریسی میں بھی ہوں گے، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اچھے برے لوگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز ہے کہ اب آپ نے کہا ہے کہ جس سندھ میں کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ چلیں، آپ میڈیا کی کوئی ٹیم بناتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی ٹیم بناتے ہیں، میں تو ہمیشہ اپنے ٹی وی پروگرامز میں کہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا میں تو ہمیشہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی کہا ہے، پی ایم ایل این کے دوستوں کو بھی کہا ہے۔ سر ہم چلنے کے تیار ہیں، آپ ہمیں لے کے جائیں گے، دکھائیں گے عوام کو۔ ہم سندھ کا وزٹ کرتے ہیں، ہم کے پی کا وزٹ کرتے ہیں، ہم پنجاب کا وزٹ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی ہم 30 مار خان ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ماڈل جس صوبے کا اچھا ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ ہم نے اگر ہیلتھ میں سندھ میں کام کیا، اگر ہم نے NICVD بنائے ہیں، اگر ہم نے جو سائبر نائف کے آپریشن کے لیے وہ چیزیں بنائیں، یا اگر لیور ٹرانسپلانٹ کی چیزیں بنائیں، تو یہ پاکستان کا نام ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس پارٹی کا نام ہے، لیکن ہم نے ایک چیز اچھی کی ہے اس میں۔ اگر آپ جائیں اس وقت جو رورل سندھ کی جو روڈز ہیں کافی بہت بہتر ہو چکے ہیں، نہیں کراچی میں نہیں کراچی کے ہیں، کراچی میں بھی کام ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ لڑتے ہیں، ہر میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہمارے چیف منسٹر لڑتے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیے ہمارے لیے، کیونکہ کراچی بہت بڑا دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک بڑا شہر ہے، آپ ہمیں جو ہمارے جو وہ ہیں کیا نام ہے فنڈز ہیں جو آپ نے کمٹمنٹ کیے آپ آئے کریں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا ہم کمیٹی بنائیں، وہ کمیٹی کدھر چلی گئی؟ کمیٹی بنے آئے کام کریں، ہم تو نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں آئے ہمارے ساتھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اکیلے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب مل کے شہر کو آباد کرنا ہے۔ اگر آج مینڈیٹ آپ کو عوام نے دیا ہے بالکل، اور آپ کو کام کرنا ہے، جس پارٹی کو بھی مینڈیٹ ملا کام کرنا، اگر ہم کہتے ہیں اگر آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا تو عوام کے کام کریں، اگر آپ کو عوام نے نہیں دیا تو آپ کام نہیں کر رہیں گے۔ تو اگر میرے خیال میں کوئی عوام نے ووٹ نہیں دیا اس لیے وہ 15 MNAs یہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں، ورنہ 15 MNAs کو اگر اربوں روپے ملتے تو وہ نظر بھی آتے۔ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کام ہونا چاہیے، اگر MNAs ہیں ان کے پاس فنڈز ہیں تو بھی وہ خرچ کریں۔ جو بھی سندھ میں کام کرے گا، کراچی میں کام کرے گا، کبھی بھی سندھ حکومت اس میں کریٹ نہیں کرے گی، ڈیولپمنٹ کا کام کریں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، فیصل کریم کنڈلی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جس طرح سے آپ نے فیصل کریم صاحب کی گفتگو سنی کہ ضروری ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ہر پارٹی کو کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں۔ مجھے فاطمہ اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔